اور ہمارے اے سی صاحب جو تھے داسو جی وہ بھی ماشاء اللہ آپ سے واقف تھے. بہت اچھا ٹور ہوا. ان کی جو ضروریات تھی ان کے مطابق ان کو سامان پہنچا ہے, وہ بڑے خوش تھے. تو اس لحاظ سے ڈی سی صاحب نے مجھے کچھ سرٹیفکیٹ حوالے کیے. میں نے کہا کہ آپ کا شکریہ بھی ادا کروں اور آپ کے مجھے بتا دیں تو شہری اتحاد کے نام سے ہم آپ کو وہ گفٹ بھی آپ کو حوالے کر دیں. ڈی سی عبد الباد سے میری بات ہوئی ہے. ڈی سی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ہم آفس میں باقاعدہ بلائیں گے. جنہوں نے سیلاب میں فیکٹریز کے لیے کام کیا ہے ان سب کو انوائٹ کریں گے اور ان کو اجتماعی طور پہ سرٹیفکیٹ اور اسناد دیں گے. ہم آنے والے مہمان گرامی کا تہ دل سے شکر گزار ہیں, خاص کر اے سی صاحب اور تمام معزولین شہری اتحاد اقربات کے سپریم کونسل کے ممبران, جنرل کونسلر. اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں شہید قریشی صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک کے محفل کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. آپ حضرات کے علم میں تو ہوگا کہ شہری اتحاد اقربات مختلف اوقات میں شہری سماجی کام کرتا رہتا ہے اور اس کا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ بس عوام کی خدمت کے لیے جس طریقے سے ہوتا ہے تحریر کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کر کے شہریوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے. اور اس ضمن میں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ان کے حل کے لیے دلچسپی لیتی ہے اور مسائل وہ بھی حل بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اس ضمن میں یہ سیلاب زدگان کے لیے مختلف تنظیموں کی طرف سے بھی مالی امداد خوراک کا انتظام ہوتا رہا. تو ہم بطور پرانے شہری ایبیٹورین کی حیثیت سے ہم نے بھی اپنے پلیٹ فارم شہری اتحاد اقربات سے سیلاب زدگان کی کھانے پینے کی چیزیں, دیگر ضروری اشیاء کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر مختلف پیکیجز ہم نے دیے انتظامیہ کو بھی اور الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی. اس ضمن میں مزید روشنی کے لیے میں صدر شہری اتحاد اقربات جناب کامران احمد ایڈوکیٹ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پر جو ہماری کاوش ہوئی ہے انتظامیہ کے ساتھ جو تعاون ہوا ہے اس سلسلے میں آپ کو اس سے آگاہ کریں. جناب کامران احمد ایڈوکیٹ صدر شہری اتحاد اقربات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہری اتحاد کے دفتر میں ایسی بات میں آپ سے علی صاحب کو سب شہریوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. باقی جتنے ہمارے مہمان آئے ہیں ہمارے مہمان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج اس طرح کی کوئی باضابطہ تقریب نہیں ہے, پھر بھی شاید
آج دو ہمارے ایسے شہر کے پرانے باسی پرانے شہری آج اس تقریب میں پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں. تھوڑا سا شہری تعلق کے متعلق ان کے بھی گوش گزار کر دوں. سعادت عالم صاحب اور حنیف صاحب آج ہماری اس محفل میں پہلی دفعہ تشریف لائے. ہم ان کو خصوصی طور پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اس امید کی ان سے توقع اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا جو ایک نیٹ ورک اولڈ ایبٹ آباد کے لوگوں کا بنا ہوا ہے اس میں وہ اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. جہاں تک شہری اتحاد کا تعلق ہے، شہری اتحاد گزشتہ 13 سال سے ایبٹ آباد کے شہریوں کا ایک مختصر سا پلیٹ فارم ہے جس کے مقاصد میں شہر اور شہریوں کے مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے. ان کو حل کرنے کے لیے کیونکہ شہری اتحاد کے پاس تو کوئی ایسے اختیارات ایسے وسائل نہیں ہیں، مسائل حل کرنے کے اختیارات یا انتظامیہ کے پاس ہیں یا منتخب نمائندوں کے پاس ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شہر کے جو اہم مسائل ہیں ان پر ہم ضرور ان کے ساتھ انگیج رہتے ہیں، اپنے منتخب نمائندوں کے ساتھ بھی انگیج رہتے ہیں. تو شاید ہم اپنا کردار جس حد تک ہے وہ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں. شہری اتحاد کے پلیٹ فارم سے چاہے قومی ایام کی تقریبات ہوں، اہم ملکی معاملات ہوں، سیلاب جس طرح ابھی بارش سے لوگ متاثر ہوئے تو اس میں بھی شہری اتحاد نے بیٹھ کر جب یوں یہ سیلاب کی بات چلی تو ہم بیٹھ کے ہم نے سوچا کہ اس میں ہم اپنا کیا حصہ ڈال سکتے. اس پر پھر سب دوستوں کا پوری تنظیم کا یہی مشورہ تھا کہ ہم کیمپ وغیرہ نہیں لگاتے، اس طرح ڈور ٹو ڈور جا کے بھی لوگوں سے فنڈ ریزنگ نہیں کرتے، لیکن اپنے حلقے کے اندر جو ہمارے تعلقدار ہیں، اپنے دوست ہیں، ممبران ہیں، سب مل کر اس کار خیر کو شروع کرتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے جس طرح فرقان صاحب نے کہا آغاز ہم نے کیا سب دوستوں کے تعاون سے. جتنی ہم نے کوشش کی، جتنی توقع تھی اس سے زیادہ لوگوں نے تعاون کیا. پھر اس دوران اس سے پہلے ہمارا ایسی صاحب سے کوئی تعارف یا رابطہ نہیں تھا. اسی دوران ہماری ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملاقات اسی سلسلے میں ہوئی. پھر وہاں سے علی شیر صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا. تو مناسب نہیں ہے کہ ان کے سامنے یہ اس طرح کہنا، لیکن علی شیر صاحب نے بحیثیت ڈسٹرکٹ گورنمنٹ فوکل پرسن یہ جو ریلیف کا کام تھا انہوں نے انتہائی محنت اور شفاف طریقے سے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں سر انجام دیا ہے جو ایک یادگار رہے گا. میں سمجھتا ہوں وہ ان کے فرائض منصبی تھے، لیکن دن رات محنت کرنا فرائض منصبی سے آگے ایک اور صلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی ایک اجر اور اس کا صلہ ضرور ہے، فرائض منصبی سے ہٹ کے بھی. تو ان سے یہ ہماری یہ رابطہ شروع ہوا. اسی رابطے کے سلسلے میں جو ہمارا آخری جو فوڈ کا پیکیج تھا تو وہ ہم نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ذریعے علی شیر صاحب یہاں ہماری ملاقات ہوئی، یہاں آئے تھے. پھر ہم نے ان کے توسط سے ان کے ذریعے کوہستان کے لیے ہم نے روانہ کیا. تو گزشتہ روز انہوں نے ہمیں اس کی ویڈیو پہنچائی، ہم نے دیکھی. تو یہ جس دور افتادہ علاقے ایریے میں کام کر رہے تھے وہ بھی انتہائی قابل تحسین ہے کہ انہوں نے بڑے مشکل کوہستان کے ایریے میں جہاں راستے ختم ہو چکے ہیں، عام لوگوں تک متاثرین تک پہنچنا مشکل ہے، تو وہاں انہوں نے یہ جو لوگوں کی ایک امانت تھی، لوگوں نے ہمارے والے امانت کی. ہم بھی اسی اس میں بڑے مشکل میں تھے. ہم 3 دن مسلسل بیٹھتے رہے کہ کس طرح یہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے، لوگوں کی جو امانت ہے کس کے حوالے کی جائے کہ وہ امانت ان لوگوں کی صحیح طریقے تک، صحیح لوگوں کے جو ضرورت مند ہے چاہے تھوڑی ہے زیادہ ان تک پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ پاک نے اسباب پیدا کیے، علی شیر صاحب جیسے لوگوں کو درمیان میں آگے واسطہ پڑ گیا، ہمارا تعلق بن گیا. تو انہیں پورا ہمیں بڑی تسلی ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کر، ہمیں خوشی بھی ہوئی. انہوں نے بھی اس میں دیکھا کہ میں نے اپنے وعدہ پورا کر دیا ہے. وعدے سے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے آگے جا کر مزید کوشش کر کے ان لوگوں تک پہنچے ہیں. تو ہم کم از کم آپ جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا مالی طور پر،
ہمیں یہ تسلی ہے، ہم مطمئن ہیں کہ آپ کی دی ہوئی وہ ان متاثرین کے لیے جو مدد تھی وہ صحیح اور شفاف طریقے سے ان لوگوں تک پہنچی ہے، جس کے لیے ہم ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور علی شیر صاحب کے بالخصوص مشکور ہیں کہ انہوں نے اس سارے سلسلے کو آگے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے حوالے کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے مالی وسائل اتنے نہیں تھے کہ ہم اس کو جو کیریج کا جو خرچہ ہے وہ اگر اس میں ڈالتے تو شاید وہ فوڈ پیکج کم ہو جاتا۔ ہماری اتنا ٹیم بھی نہیں تھی کہ جا کوستان کے ادھر 2-3 دن رہ کے ڈسٹریبیوشن کرتا۔ تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، ایبٹ، منصیرہ، کوہستان، تو ان کے لیے شاید وہ مشینری کے پاس ہے، وہ آسان کام تھا۔ تو یہ تھوڑا سا اس آج کی تقریب کا تھا۔ اس سلسلے میں علی شیر صاحب نے اتوار والے دن رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں شہری اتحاد کے پاس ایک دفعہ پھر آنا چاہتا ہوں تاکہ میں شکریہ بھی ادا کروں، اور وہ سرٹیفکیٹ والی بات بھی انہوں نے کی۔ پھر ہم نے ان کو ٹائم، ان سے میرے کہا کہ آپ کو ٹائم بتا دیں گے، آج کا ٹائم طے ہوا ہے۔ تھوڑا سا بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ آج کی تقریب صرف اور صرف اس سلسلے کی کڑی ہے جو ہم نے سیلاب کے لیے کام کیا ہے۔ کام شہری اتحاد کرتا رہتا ہے۔ ان دنوں ہم گزشتہ ہفتے جو نادرہ آفس کا سلسلہ تھا بعد سے ٹرانسفر کا، اس سلسلے میں ہم ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملے 4-5 دن پہلے، تو ان سے 20-25 منٹ اچھی انہوں نے بھی ہمیں کافی اس کا فیڈ بیک دیا اور معلومات بھی دیں، ہمارے پاس بھی تھی کچھ معلومات۔ پھر ہم نے ڈی جی نادرہ جو ہیں سہیل صاحب، ان سے رابطہ کیا، فون پہ بات ہوئی۔ وہ صرف اس لیے ہم نے کیا کہ شہر کے مرکز میں نادرہ کا آفس، لوگوں کو یہ سہولت ہے، یہ ان سے چھین نہ جائے۔ تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک اچھی ہمارے ذہن میں ایک بات بھی ڈالی اور ایک اسکیم کا ذکر کیا کہ صوبے میں ایک پروجیکٹ یا ایک اسکیم شاید 2 ڈسٹرکٹس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سٹیزن سینیٹیشن سینٹر، جس میں 18 ڈیسک ہیں، 18 سروسز ہیں ایک ہی روف کے نیچے۔ وہ انشاءاللہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایبٹ میں شروع ہو تاکہ یہ لوگوں کا مسئلہ جو ایکسائز دفتر ادھر ہے، پاسپورٹ آفس نواں شہر میں ہے، نادرہ ادھر ہے، جو پبلک سروس کے یا سول سروس کے جو محکمے ہیں یا دفاتر ہیں وہ مختلف جگہوں پہ ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے تو میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم صرف شہر اور شہریوں کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ سب کو یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ جو بھی شہر کا، شہریوں کا یا قومی جو بھی مسئلہ ہو اس میں شہری اتحاد اپنا کردار اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت اور وسائل کے مطابق ادا کرتا رہے گا۔ میں ایک دفعہ پھر علی شیر صاحب کا سب شہریوں کی طرف سے مشکور ہوں، یہاں تشریف لائے، آپ سب کے لیے مشکور ہیں کہ آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے شہری اتحاد کے سارے پروسیس میں تعاون کیا۔ اس تعاون کی بدولت آج یہ موقع بنا، وہ تعاون نہ ہوتا تو شاید آج یہ موقع نہ پیدا ہوتا، ہم سب دوبارہ اکٹھے نہ ہوتے۔ آپ سب سے پھر یہی گزارش ہے کہ یہ مسئلے، یہ قوموں پر یہ آفتیں، مصیبتیں، نیچرل ڈیزاسٹر آتے رہتے ہیں، یہی ایک موقع ہوتا ہے قوم کی یکجہتی کا، اکٹھا ہونے کا، قربانی کا، محنت کرنے کا۔ اس میں ضرور اپنا اپنا کردار، جس حیثیت میں بھی آپ ہوں، کوئی مالی مدد کر سکتا ہے، کوئی جانی کر سکتا ہے، کوئی اور کسی طریقے سے، کوئی کسی کے ذریعے مدد کرنے کا اہل ہوتا ہے، تو اس طرح مل ملا کے ایک سوسائٹی میں ایک بہتری کا کام جو ہم ادا کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں اسی کا ساتھ آپ سب کا علی شیر صاحب کو مشکور ہوں۔ یہ تھے جناب امران احمد ایڈوکیٹ، صدر شہری اتحاد کے آپ نے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ڈرائنگ کو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں تو صدر صاحب نے کر دی ہیں، میں صرف ان کا ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنا ٹائم نکال کر شہری اتحاد کے دفتر میں دوسری مرتبہ تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کا بھی کہ آپ ہمارے خیال کا یہاں پر آئے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے ذہن میں خدشات تھے، کوئی ایسی وہ باتیں تھیں جس وجہ سے ہم ڈر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی 2 ہم نے جو فوڈ کے پیکج دیے تھے وہ الخدمت والوں کو دے، وہ پنجاب میں ہم نے وہ پہنچائے، راجن پور میں۔ یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ مستحق لوگوں تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے۔ کوہستان میں پھر یہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے یہ ذمہ اٹھایا کہ میں جو ہے اس کو اس پیکج کو وہاں پہ پہنچاؤں گا، اور انہوں نے کل جو ویڈیو بھیجی ہے اس سے ہمیں مطمئن ہوئے کہ واقعی
एक गरीब परवर भी हैं, और ये एक सैलाब ज़दगान के लिए, मुतासिन के लिए फरिश्ता बन कर आए हैं कि इतने दूर इलाकों में पहुँच कर गरीब लोगों तक इन्होंने माल पहुँचाया है। इससे हमें खुशी हुई है, क्योंकि हमें कुछ खदशात है कि हो सकता है कि सरकार के जो लोग हैं वो यहीं पे तकसीम न कर दें, लेकिन उन्होंने हमारे खदशात दूर किए और हमें बड़ी खुशी हुई है। और हम मुबारकबाद पेश करते हैं शहरी इत्तेहाद की तरफ से उनको कि इन्होंने जो काम किया है इन सैलाब मुतासरीन के लिए वो एक मिसाली है, क्योंकि कोई भी सरकारी मुलाजिम सब ही हैं, लेकिन जो काम इन्होंने किया हम देखते आ रहे हैं। शहरी इत्तेहाद का बने हुए इतना अर्सा हो गया, मुख्तलिफ लोग हमारे पास आए हैं यहाँ दफ्तर में, लेकिन इनको हमने एक अलग ही पाया है कि मतलब बैरोक्रेट होने के बावजूद एक अफसर होने के बावजूद गरीब पर हैं, गरीबों के ये बहुत रखते हैं। इन्होंने कहा कि वहाँ बहुत गुर्बत है, वहाँ खाने का राशन वहाँ नहीं पहुँच रहा, तो हमने फिर फूड पैकेज और दिया है इनको। इसी तरह और लोगों ने दिया और इन्होंने खुद जाके वहाँ पे पहुँचा कर बांट कर ये वहाँ पर आए हैं। आखिर में मैं फिर इनका एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने ज़बरदस्त अफसर यहाँ पर आए और यहाँ ऐसे ही लोग जो हैं वो होने चाहिए। शुक्रिया। साबका सदर हुमायूं कशीर शहरी इत्तेहाद के आपने ख्यालात सुने। अब मैं मेहमान ग्रामी जनाब अली शेर साहब को दावत देता हूँ। मैंने कुछ जो बहुत में आ गया था इसलिए बातें पहले कर दी। असल में मैं बहुत इमोशनल था, बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं आपके पास दोबारा आ गया, और मुझे अफसोस है कि मैं पिछले दिनों क्यों नहीं आया। मुझे इस बैठक में बैठना चाहिए, मुझे आपसे कुछ सीखना है, मैं आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं इमोशनल हो गया था। मैं होना चाहिए था कि मैं अपनी बारी पे बात करता, लेकिन बात होती है अमानत की। आप सब ने एतबार किया, एतमाद किया, हमें अमानत सुपर्द कर दिया। उस अमानत को जैसे ही मैंने पहुंचा दिया तो मुझे फिर ये मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द अज जल्द ये बात आप तक पहुंचा दूं कि हमने वो वादा पूरा किया, वो सामान उनको प्रोवाइड कर दिया। बात ये है कि इस फोरम से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप भी मुझे अपना समझें और मुझे अपने मेंबर्स के साथ मेंबरशिप के लिए मैं इस फोरम से मैं जुड़े रहना चाहता हूँ। जहाँ तक वेलफेयर का काम है वो रियासत का काम भी है और हमारा दीनी फरीज़ा भी है, तो हमने ज़रूरत के तहत, चाहे वो हमारे महल्लेदार हो, चाहे वो हमारे महल्ले से बाहर हो या पाकिस्तान जैसा पसमानदा इलाका हो, अब उन पे सैलाब जैसे ही आया है तो उसको देखना चाहिए कि उनको ज़रूरत क्या चीज़ की है, किस चीज़ की है। उनको ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज़ हैं और ये फूड पैकेजेस हैं। कुछ उनकी वादियाँ हैं, रनोला है, दोबेर है, जिजाल है और कंदिया है कि वो बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान है, उसके रास्ता पुल टूट चुके हैं और उनका कोई रास्ता नहीं है। जहाँ हमने फूड पहुँचाया तो वो 4 दिन के मुसाफिर के बाद लेबर वहाँ तक पहुँचाएगी। मतलब इससे अंदाज़ा करें कि हम घर से निकलते हैं, यहाँ दुकान से कोई चीज़ खरीद के अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, वो वहाँ से पिक करेंगे और वहाँ 4 दिन की मुसाफिर के बाद ही पहुँचेंगे। तो उनके घर टूटे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके टेंट वगैरह ये बड़े मसाइल हैं। तो इसमें बाकायदा मेरा जो रब्ता होता है वो ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बेटे होने पे काम करूँ, बाकायदा एक अच्छा ऑफिसर उसके साथ ही मेरा रब्ता होता है। हमने डीसी साहब से बात की, हमने एसी साहब से बात की और मुझे जब यकीन है कि एसी साहब अच्छे हैं, ये हकदार तक वो हम पहुँचाएंगे, तब उनके बाद मैंने प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट की कि हम पे एतमाद कर सकते हैं, हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करें, आपकी अमानत उनको पहुँचा दी जाएगी। इस फोरम पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तक हम लोअर कोस्तान और अपर कोस्तान मिला के 10 करोड़ रुपये का सामान और वो सर आप लोगों की अहलियान अहबाब, अहलियान हरपुर, बडगाम, मंसेरा और पेशावर, मेरे जो रिश्तेदार सबसे मैं इकट्ठा करके सबको इकट्ठा करके साथ लेकर भी गया हूँ और साथ उनको ये भी कहा है कि आप अपनी डोनेशन
شہزادہ نوشہرہ کے لیے دیں مجھے دیں میں نے وہاں پہنچانا. جہاں تک سرکاری مشینری کی بات ہے اس پیکج میں سرکاری مشینری کوئی استعمال نہیں ہے. یہ ذاتی طور پہ آپ کی اپنی جیب کے ڈونیشن سے اور میں نے اپنی تنخواہ دی ہے. میں نے پچھلے مہینے کی اور اس مہینے کی تنخواہ دی ہے اس میں میں نے دوائی کی مت میں نے کوئی وہ سرکاری کوئی مطلب مشینری میرے ساتھ نہیں تھی. اس کی ڈونیشن سے ہی جس طرح جہاں آپ اتنی ڈونیشن دے رہے ہیں تو یہ تو میرا بھی فرض بنتا تھا میں نے دے دی تو 2 مہینے گزارا کر لیں گے. باقی اسناد کی بات ہے سرٹیفکیٹ کی بات ہے. سرٹیفکیٹ تو ایک لحاظ سے یہ آپ کا مطلب آپ کا ثواب کا کام ہوا ہے لیکن سرٹیفکیٹ اتنا ہے کہ یادگار ہو جاتا ہے. یہ اتنا مشکل ڈیزاسٹر تھا کہ جب یہ 25 اگست کو آیا تو بہت پریشانی تھی. اس میں ہمارے لوگ ہی آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے سرکاری امداد پہنچنے سے پہلے لوگوں کی ضرورتیں پوری کی ہیں. ابھی میں آخری بات پہ آتا ہوں کہ ان کی ضرورتیں ابھی بھی ہیں. تقریباً 80% ان کی ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں 20% باقی. ہمارے لوگوں میں یا آپ میں یا مجھ میں یا میرے علاقے کے لوگوں میں یہ بات ہے کہ جو ڈیزاسٹر آتے ہیں 3-4 دن ہم بات چھوڑ کے کر دیتے ہیں بعد میں وہ بات ہم سے پوچھ جاتی ہے یا ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. ان کی ابھی 8000 فیملیز کے لیے پیکج چاہیے تھا جس میں فارن کی جو ایجنسیز ہیں NGOز وغیرہ ہیں انہوں نے 4000 پیکیجز پرووائڈ کر دیے. 2000 کے لیے لوکلی جو پٹنہ شام وغیرہ سے آ گئی ہیں. 2000 فیملی کے لیے مزید چاہیے جس کے لیے میں انہوں نے صرف 2 ہی آئٹم مانگے آٹا اور گھی. اس میں اگر آپ مزید کاوش کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تب بھی آپ کی جو پچھلی کاوش ہے وہ قابل ستائش ہے وہ بھی کافی ہے. تو تھوڑا بہت اگر ہم کریں کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں اور جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں کندیا میں تحصیل کندیا میں جو کہ بالکل داسو سے کافی دور ہے تو وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. آپ آپس میں بات کر لیں کچھ پاسبلٹی ہو سکتی ہے تو اچھی بات ہے نہیں ہو سکتی تو خیر پھر بھی میں مزید لوگوں سے رابطے میں ہوں. میں نے آرڈر بک کرائے میں نے ہول سیلر سے اس تمام کیس میں تمام کمپین میں جو مجھے کیش میں کسی نے ریلیشن دیا تو میں نے ہول سیلروں سے وہ سامان پرچیز کیا ہے ان سے ڈسکاؤنٹ دیا اور اسی ڈسکاؤنٹ کو پھر شامل کر کے اسے مزید فوڈ آئٹم پرچیز کیے. تو میں آپ کو خیر ان کا نمبر وغیرہ شیئر کر سکتا ہوں آپ اپنے بھی دوست ہمارے ہوں گے یہاں بازار میں ہول سیلروں سے بھی آپ وہ خرید سکتے ہیں اگر چاہیں اگر نہ چاہیں تو پھر. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ سرٹیفکیٹ سر میں آپ کو السلام علیکم.